پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم دوستو۔ کیوں دوستو میں سب کے مطابق ہو جاؤں؟ مطلب یہ ہے میں منافق ہو جاؤں۔ دوستو کچھ لوگوں کو عقیدہ مذاق لگتا ہے، کہتے ہیں جانے دو، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ یہی بیماری مسلمانوں کے اندر گھسی ہے، جس سے آج وہ ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی عوام میں پھیلا کر ایمان برباد کرتا رہے، لیکن خاموش ہو جاؤ، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، مسلمانوں میں انتصار پیدا ہو جائے گا۔ کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی بتاتا رہے ماشاءاللہ، اور ان کو پاگل تک کہہ دے، یزید کو اپنا باپ بناتا پھرے، لیکن خاموش رہنا، ان کے بارے میں بھی کچھ مت کہنا، مسلمانوں میں انتصار پیدا ہو جائے گا۔ کوئی اولیاء اللہ کو گالی بکتا رہے ماشاءاللہ، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کو ہجرہ تک بول دیا جائے ماشاءاللہ، لیکن خاموش رہنا، مسلمانوں میں انتصار پیدا ہو جائے گا۔ کوئی حرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنمی تک بول دے، لیکن خاموش رہنا، مسلمانوں میں انتصار پیدا ہو جائے گا۔ میں ان سب کے مطابق ہو جاؤں، مطلب یہ کہ میں منافق ہو جاؤں، تو معاف کرنا دوستو، ایسا تو میرے آخری سانس تک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو گستاخ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو گستاخ اہل بیت ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اولیاء اللہ ہے، وہ جہنمی کتا ہے، اور یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ یہی ہمیں سکھاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوستو آج مسلمان رسوا اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان پیٹھ پیچھے ڈھکیل دیا اور دنیا کو اپنا لیا، اور دنیا کے عیاشی میں کھونا چاہتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے آگے اپنے ایمان کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ دوستو آج بات کریں گے رضا غرفی والے کی۔ اس بھائی صاحب کا یوٹیوب پر چینل ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے سنتے ہیں، جس میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن 2 دن پہلے اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بھائی صاحب جوش میں آ گئے اور خباثت بکنے لگے اور کہنے لگے جو شیعہ سنی کرتا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مطلب 1400 سال سے لے کے آج تک جو ہمیں شیعہ کی حقیقت بتاتے ہوئے آئے ہیں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور یہ ٹھہرے نیک پیروکار جو سب کو سکھا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتا ہے پہلے ان لوگوں کو مار مار کر ٹھیک کریں۔ ابے بھائی تو باولا ہو گیا ہے کیا؟ ہم تیری رپورٹ دیکھنے آتے تھے، تجھ سے دین سیکھنے نہیں۔ شیعہ کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے اور آ کر جذباتی بن رہا ہے یا جان بوجھ کر نوٹنکی کر رہا ہے۔ تو کہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا فلوور تو نہیں جو شیعہ اور سنی کو بھائی بھائی کا نعرہ دیتا ہے؟ دیکھ بھائی اچھی رپورٹنگ کرتا ہے، اس لیے ہم تمہیں دیکھنے آتے ہیں، اور ہم جیسے لاکھوں لوگ تجھے دیکھتے ہیں تیری رپورٹنگ کی وجہ سے۔ اس میں تو شیعہ سنی مت کر، اس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یار تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، تم دنیا داری کا علم لاکھوں خرچہ کر کے سیکھ لیتے ہو، لیکن جہاں جانا ہے اپنے اصلی گھر قبر میں وہاں کا کوئی علم نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ تم کو لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے دنیا داری کے دلدل میں دھونس دیتے ہیں، لیکن کبھی دین کے بارے میں ایک ذرا تم کو بتا دیا ہوتا تو آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا۔ خود بھی گمراہ ہونے تک پہنچ جاتے ہو اور جاتے جاتے لاکھوں لوگوں کو بھی لے جاتے ہو۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے شیعوں کے بارے میں تو یہ سنو شیعوں کا گندا عقیدہ، جس کی وجہ سے کئی سالوں سے ان پر کفر کا مطلب کافر ہونے کا فتویٰ ہے۔ اگر اس کے باوجود تم ایسی حرکت کرو گے تو پھر ہم اپنے طریقے سے رد کرنا جانتے ہیں۔ جن دوستوں کو شیعہ کا گندا عقیدہ نہیں پتہ ہے وہ بھی سنیں
اور اپنی آنکھیں کھولے. اس ویڈیو کو رضاگرافی والے تک ضرور پہنچا دے. ایسے میں اس کو انسٹاگرام پر لنک ڈال دوں گا. اور ہمارے اہل سنت میں یہ حدیث اس طرح سے آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ مسکرا رہے. کہا علی تیری وجہ سے تیری نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ سے ہے, تجھے خاص ایک عیسیٰ سے نسبت ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹے, 2 ہلاک ہوئے, 1 ہدایت پہ رہا. ایک وہ کہ جنہوں نے عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. ایک نے اتنا گھٹایا کہ عیسیٰ کو سولی دینی چاہی, عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا. تیسرا وہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی, ایمان لایا, نبی مانا. اے علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص نسبت ہے, اور وہ نسبت یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ وہ ہوں گا کہ تجھ سے اتنی محبت کریں گا کہ تجھے نبیوں سے بھی بڑھا دیں گا, انبیاء سے بھی بڑھا دیں گا. ایک گروہ ہوں گا کہ تجھ سے اتنی نفرت کریں گا کہ تجھے ایمان سے خارج کر دیں گا. اور ایک گروہ وہ ہوں گا جو جماعت ہوں گا اور وہ حق پر ہوں گا کہ تجھ سے محبت بھی کریں گے, تجھ سے نفرت بھی نہیں کریں گے. اب یہ 3 گروہ کی نشاندہی ہمارے یہاں بھی ہے, ان کے یہاں بھی ہے. متفق علیہ حدیث ہو گئی سب کے نزدیک. تو ان 3 گروہوں کو ہمیں اب تلاش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہ 3 میں ایک حق پر ہے اور 2. تو پہلا کون ہے جو بہت بڑھاتا ہے؟ وہ ہے اہل تشیع, شیعہ گروہ. اتنا بڑھایا کہ اگر میں بتاؤں آپ کو بڑھانے میں تو آپ حیران ہو جاؤں گے. اس وقت مولوی زندہ ہے, نام ہے غضنفر عباس, پاکستان کا مولوی ہے. اس کی جتنی آپ تقریریں سنو گے اس کا پیٹ اس وقت تک بھرتا نہیں ہے تقریر سے جب تک وہ علی کو خدا ثابت نہیں کرتا. ایسے آج اتنے شیعہ واعظین ذاکرین اور ان کے مولوی حضرات ہیں جو علی کو اتنا بڑھا رہے کہ اب بات نبیوں سے افضل تک نہیں رہی, ان کے علی کو خدا بنانے تک رہ گئی. اور کیسی دلیلیں دیتے ہیں علی کے خدا ہونے پر, آپ حیران ہو جائیں گے. ایک تقریر میرے پاس موجود ہے, پروجیکٹر اسکرین نہیں ہے ورنہ میں دکھا بھی دیتا, لیکن میں لیپ ٹاپ ساتھ میں لایا ہوں. لیپ ٹاپ ہے, ویڈیو اس کی موجود ہے, جس کو دیکھنا ہو میرے ہوٹل کے روم پر آیا, میں ویڈیو دکھاؤں گا. غضنفر عباس جو شیعوں کا اس وقت بہت بڑا ذاکر ہے, پاکستان کا ہزاروں کا مجمع میں تقریر کرتا ہے, کہتا ہے کہ صاحب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے, معلوم ہے نا آپ کو, قید میں تھے. وہاں 2 اور قیدی تھے. وہ 2 قیدیوں نے کہا کہ یوسف تم میں کیا خاصیت ہے؟ کہا میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں. انہوں نے ایک جھوٹا خواب بیان کیا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت یوسف نے تعبیر بتائی, انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو حضرت یوسف نے کہا اگرچہ تم مذاق کر رہے تھے مگر جو میں نے کہہ دیا وہی ہو کے رہیں گا. بہرحال اس میں سے ایک سے کہا تھا کہ تو آزاد ہو جائیں گا. اب جب وہ آزاد ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام جو قید میں آئے تھے وہ مظلوم تھے, جھوٹا الزام لگایا گیا تھا زلیخا کی, معاذ اللہ انہوں نے زلیخا کے ساتھ خیانت کی, یہ الزام تھا اور وہ جھوٹا تھا. تو حضرت یوسف نے اس قیدی کو جو آزاد ہو رہا تھا اس سے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن کے الفاظ سنے, قرآن میں موجود ہے. پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 42 ہے. سورہ یوسف ہی ہے لیکن آیت نمبر کون سی ہے؟ 42. حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک, اس قیدی سے کہا کہ جب تو اپنے رب کے پاس جانا تو میرے بارے میں ذکر کرنا. رب سے یہاں مراد کون تھی؟ بولیے, بادشاہ. یعنی بادشاہ کے پاس تو جب جائے آزاد ہو کر تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا, میرے بارے میں بتانا کہ صاحب ایک یوسف نام کا بھی قیدی ہے جو جھوٹے الزام میں قید میں گرفتار ہے, قید میں ملوث ہے, میرا ذکر کرنا. تو وہاں جو رب استعمال ہوا وہ بادشاہ کے لیے ہوا. رب کس معنی میں ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو, کھلانے والے کو. تو قید میں جو روٹی آتی تھی وہ کس کی طرف سے آتی تھی؟ بادشاہ کی طرف سے. تو یہ مجازن تھا یہ جملہ, حقیقتاً رب نہیں مانتے تھے, یہ مجازی تھا. لیکن غضنفر عباس یہ آیت پڑھ کے کیا کہتا ہے؟ یوسف نے قید کے اندر بادشاہ کی, جس کو رب کہا یوسف نے, چند روٹیاں کھائی تو وہ رب ہو گیا. میں تو جب سے پیدا ہوا, پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں علی کے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کو رب نہ کہوں. اسے کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آپ, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جو رب کہا تھا وہ حقیقی معنی میں کہا تھا کہ مجازی معنی میں کہا تھا؟
اگر معاذ اللہ حضرت یوسف حقیقی معنی میں کہے تو کافر ہو جائے، اور نبی کفر کرتا نہیں، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پھر دوسری دلیل دیتا ہے وہ، اور دوسری دلیل یہ دیتا ہے کہ حضرت زلیخا نے، جناب زلیخا نے جب یوسف سے کہا میری خواہش پوری کرو، یوسف بھاگے، زلیخا نے پکڑ لیا، تو یوسف نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اس کو بھی قرآن عظیم نے بیان کیا۔ پارہ 12 سورہ یوسف، اب آیت نمبر 23 ہے، یہ ہے آیت نمبر 23 کہ جناب یوسف نے کیا کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ وہ عزیز مصر جو وزیر ہے۔ عزیز مصر کون تھا یہاں؟ وزیر، جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کے غلام تھے، اس کی روٹی روزی کھاتے تھے۔ جو عزیز مصر ہے، جو میرا آقا ہے، انہو ربی، وہ میرا بے شک رب ہے، آسنا مسوی، اور اس نے مجھے اچھے سے رکھا، میری اچھی دیکھ بھال کی، میرا خیال رکھا، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خیانت کروں۔ تو یہاں وزیر کو بھی انہوں نے رب کہا۔ تو اب یہاں غضنفر عباس صاحب چلا کے بولتے ہیں کہ جناب جب یوسف نے اپنے وزیر کے یعنی اپنے آقا کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب ہو گیا، میں تو علی کی روٹی کھاتا ہوں تو رب نہ کہوں؟ اور سارا پھر دیوانہ مجنہ نعرے حیدری، اور سب سر پیٹے، گویا بولتے کہ عقل میں کچھ آتا نہیں ہے ہمارے۔ اندازہ لگائیے یہ دلائل کام کریں گے؟ یہ شرک کی بات، خلا شرک۔ اور پھر ایک تقریر میں غضنفر عباس کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جنتیوں کے بارے میں، سورہ دہر آیت نمبر 29، پارہ نمبر 29 آیت نمبر 21، سورہ دہر پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 21، رب ارشاد فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب جنتیوں کو دیں گا، پلائیں گا صاف ستھری شراب، پاکیزہ شراب جنتیوں کو دیں گا۔ کون دیں گا؟ ربہم، تمہارا رب۔ یہاں بھی رب لفظ آیا۔ اب دیکھیں کہیں کیٹ اور کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کیسے کنبا جوڑا۔ کہتے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں پلائیں گا شراب، اور لفظ شراب عربی میں آیا شرابن طہورا، شراب یعنی پینی کا مشروب، طہورا یعنی صاف ستھرا۔ شراب سے مراد یہ پوا، یہ بیوڑے والی پوا نہیں ہے، ہاں اب یہ شراب نہ سمجھ لیں، ورنہ طاہر طارق جمیل نے یہی شراب سمجھ کے ایک تقریر میں بول دیا تھا کہ وہ جنتی شراب پئیں گے اور ابھی وہ نشہ باقی ہوگا۔ تو ہم نے کہا کون سا نشہ باقی ہوگا چچا جان؟ کون سا بیوڑا دم مارو دم والا نشہ کروا رہے ہو؟ دے پوا لے پوا، یہ پوا والی شراب نہیں ہے جناب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی شراب میں خوشبو ہے، مشک سے زیادہ، برف سے زیادہ ٹھنڈی جنتی شراب پئیں گا۔ شراب کے معنی عربی میں ہوتے پینے کا مشروب، جتنی لکوڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں شراب۔ کولڈ ڈرنک لائیں گے تو اس کو عربی میں کہیں گے شراب، دودھ لائیں گے تو کہیں گے شراب، پانی کو کہیں گے شراب۔ جتنی پینے کی شے ہے، جتنے لکوڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں شراب۔ شراب سے مراد یہ دارو نہیں ہے، دیسی دارو۔ تو شراب کے معنی، اور آقا کہتے ہیں کہ جنت کی شراب، جنت کے پینے کے مشروب کا لطف یہ ہے کہ جنتی ایک گھٹ پئیں گا تو جتنی دنیا میں چیزیں پیتی 70 درجے زیادہ مزہ پائیں گا۔ دوسرا گھٹ پئیں گا تو پہلے گھٹ میں جتنا مزہ تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ ملے گا۔ دوسرا تیسرا پئیں گا تو دوسرے میں جو مزہ تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ جائے گا۔ چوتھا پئیں گا تو جو تیسرے میں مزہ تھا اس سے زیادہ، پانچواں پئیں گا تو چوتھے سے زیادہ پیتا جائیں گا۔ اور آقا کہتے ہیں جنت کی شراب ختم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ جنتی خود چھوڑ دیں گا، کہیں گا اب چلو رکھ دو، دوسری چیز پیتے ہیں، دوسری چیز کھاتے ہیں۔ تو یہاں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ دہر پارہ 29 آیت 21 میں رب نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور تمہارا رب، ربہم تمہارا رب پلائیں گا تمہیں صاف ستھری شراب۔ اب رب تو پلائیں گا نہیں، رب کی شراب ہوں گی، رب کی تخلیق ہوں گی۔ مگر غضنفر عباس کہتے ہیں آؤ اس آیت کے بعد ذرا دیکھو، نبی سے پوچھو کہ وہ شراب کون سی ہے، کون سی پی جائیں گی، کون پلائیں گا؟ تو کہتے رسول اللہ نے کہا کہ کوثر کے نہر پر، دریائے کوثر پر، نہر کوثر پر جب میں کوثر کے جام پلاؤں گا تو وہ علی تقسیم کریں گا۔ تو کب دیں گا علی، تو اب میں علی کو رب نہ کہوں؟ کہاں کیٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی دے کنبا جو
یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں علی نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے وہ بنا دیں گے جو میں نہیں ہوں. محبت میں اتنا تجاوز کریں گے, اتنا بڑھائیں گے کہ مجھے حد سے زیادہ بڑھا کر آگے کر دیں گے. اور دوسرا فرمایا تھا کہ مجھے گھٹائیں گے. گھٹانے والوں کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن آئیے ذرا ان کے عقائد دیکھیے. آج جو ہم محبت اہل بیت کی آڑ میں تفصیلیت سے شیعات کی طرف جا رہے ہیں, تو ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ ان کے عقیدے کتنے بدترین ہیں. ہم صرف محبت اہل بیت کی بات کر کے انہیں اچھا سمجھنے لگے ہیں, لیکن کبھی غور کیا کہ ان کے دوسرے عقائد کتنے خطرناک ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اہل تشیع کا سب سے بھیانک اور خطرناک عقیدہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے اس وقت میرے پاس سامنے, پڑھ سکتے ہیں آپ, الشافی ترجمہ اصول کافی. یہ شیعوں کی حدیث کی معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے, 5 جلدوں میں آتی ہے. یہ 5ویں آخری جلد ہے. معتبر کتاب مانی جاتی ہے شیعوں کے. اس کے لکھنے والے یعقوب کلینی کا ان کا وہی مقام و درجہ ہے جو ہمارے یہاں گویا امام بخاری کا ہے. اور ساری حدیثیں کس کے کھاتے میں ڈالی انہوں نے؟ معاذ اللہ امام جعفر صادق کے. جبکہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا دامن ان بہتان سے پاک ہے. سب امام جعفر کے کھاتے میں ڈالی. اب ذرا دیکھیے, یہ کتاب ان کی حدیث کی ہے, اور یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے درجے پر مانی جاتی ہے. شیعوں کے 4 کتابیں معتبر مانی جاتی ہے, ہمارے ہاں 5-6 ہے. سیاہ ستہ, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. 6 کتابیں ہمارے ہاں سب سے اہم مانی جاتی ہے, مگر شیعوں کے 4 مانی جاتی ہے. کتب اربعہ مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پر ہے اصول کافی, دوسرے پر ہے من لا یدر الفقیہ, تیسرے نمبر پر ہے الاستفسار, چوتھے نمبر پر ہے تہذیب الاحکام. یہ 4 کتابیں مانی جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے پہلے نمبر کی کتاب اصول کافی. اور اصول کافی کا صفحہ نمبر 42, جلد نمبر 5, اور ایک باب قائم کیا یعقوب کلینی نے. سب امام جعفر کے کھاتے میں ڈالی گئی یہ روایت معاذ اللہ. اور باب یہ قائم کیا فیما عطا اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آدم کو توبہ کی مہلت دی. یہ باب سے کیا بتانا چاہا؟ سب سے پہلا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم دنیا میں اس لیے آئے کہ حضرت آدم سے کہا کہ علی کی ولایت کو مان. اللہ نے حضرت آدم کو علی کی ولایت پیش کی, کہا کہ علی کو ولی مان. تو حضرت آدم نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے, میں اس کو اپنے سے بہتر کیوں مانوں, اپنے سے افضل کیوں مانوں؟ تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیج دیا, کہا جاؤ یہ اب محنت مشقت 100 برداشت کرو. یہ من گھڑت بات ہے. وہ حدیث کا باب قائم کیا, اور اس میں کیا روایت لائی گئی ہے؟ الفاظ یہ روایت کے سب امام جعفر کے کھاتے میں. کہا ان الناس ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفر یسعیرا. معاذ اللہ استغفر اللہ, کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے لوگ, سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, سب کافر ہو گئے تھے پورے صحابہ. الا نفرا او یسیرا, صرف چند صحابہ تھے جو ایمان پر رہے. اور وہ کتنے تھے؟ پھر تعداد بتا دے کہ 6 لوگ تھے جو ایمان پر رہے. بتائیے کیا یہ عقیدہ اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ سارے صحابہ کو علی سے اتنا بغض تھا, اہل بیت سے اتنا بغض تھا کہ بغض نے یہ کام کیا کہ جیسی رسول اللہ کا انتقال ہوا سارے صحابہ دوبارہ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے, ایمان سے پھر گئے. ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ صاحب وہ تو پکے منافق تھے, ان سے بڑا تو روئے زمین پر کوئی منافق ہی نہیں ہوا. ایک علی کی محبت کے چکر میں ہمارے ہاں کے جولا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے کفر کر رہے ہیں. محبت اہل بیت کے چکر میں خدا کی قسم محبت اہل بیت فرض ہے, لیکن وہ محبت اہل بیت ہمیں گوارا نہیں جہاں ابو بکر کی توہین کرنا پڑے, جہاں عمر فاروق کو چھوڑنا پڑے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا کہ اہل سنت محبت اہل بیت بھی کرتے ہیں, خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں, عشرہ مبشرہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتے اللہ نے ایسا عذاب نازل کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو کوٹتے ہیں, اور خود زبان حال سے بتاتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں. بے شک سبحان اللہ, وہ سینے اسی لائق. یہ تو دنیا میں اللہ نے بتا دیا.
बताइए, अबू बकर भी ईमान से फिर गए, उमर भी फिर गए, उस्मान गनी भी फिर गए, वो 10 साहबा जिनके बारे में कहा गया कि जन्नती है वो भी ईमान से फिर गए। 6 बच गए थे। कौन थे उसमें? एक अबू ज़र थे, कहा एक सलमान फारसी थे। 6 लोगों के नाम बताए, कहा बस के 6 रह गए थे, बाकी सब फिर गए थे। और ये इनके यहाँ की मुअत्तबर किताबों में इसका इनकार नहीं कर सकते। जनाब अबू बकर और हज़रत उमर की तो ऐसी तौहीन की गई, कहा कि साहब रसूलुल्लाह का एक बाग था, उसको बागे फदक कहा गया है। फिदक भी लोग बोलते है, लेकिन सही लफ्ज़ फदक। वो रसूलुल्लाह का बाग था। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा के लिए वसीयत की, अबू बकर ने वो बाग हड़प कर लिया, खा गए वो बाग। हजरत फातिमा गई, इनकी किताबों में लिखा है, और लिखा नहीं है, ये किताब मौजूद है, ये लिखा है बिनते नबी फातिमा। लिखने वाले ईरान के मौलाना है अल्लामा अजीजुल्लाह अतौरद्दी। रद्दी की बात है इनकी पूरी, नाम भी अतौरद्दी है। ये ईरान से छपी है किताबें, ये इस तरह की बिनते बनी फातिमा, बिनते नबी फातिमा, इसमें वाक़े लिखे गए हैं। जरा वाक़े सुने, आप हैरान हो जाओगे। माशाअल्लाह, तसव्वुर कीजिए क्या सहाबा ऐसे हो सकते थे? क्या अबू बकर सिद्दीक से ये बहतान, आप यकीन कर सकते हैं इन बहतानों पर? अबू बकर ने बाग खा लिया, जनाब फातिमा गई, कहा मेरे बाप की विरासत है, वो बागे फदक मुझे दो। अबू बकर ने कहा कोई सबूत है? हालांकि हमारे हदीस क्या है कि अबू बकर सिद्दीक ने एक हदीस पढ़ी नबी पाक की, और अली ने भी तस्दीक की कि हाँ ये रसूलुल्लाह से मैंने भी सुना। हुजूर की हदीस ये बयान की, अबू बकर ने कहा है फातिमा, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, अगर आप चाहे तो मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूं, ये सारी दौलत आपके लिए है, लेकिन आपके बाबा की हदीस है जिसकी बुनियाद पर मैं फदक नहीं दे सकता। और वह हदीस ये है कि आका ने कहा हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, हमारी विरासत इल्म होता है, जिसने इसको हासिल किया वो हमारा वारिस। और ये विरासत वाली हदीस खुद इनके उसूल काफी में भी लिखी हुई है। मगर अजीब बात है कि ये अपनी किताबों को नहीं मानते और उसके खिलाफ फिर मन गढ़ंत किससे करते। तो हजरत फातिमा आई, अबू बकर से कहा कि अबू बकर मेरे बाप का वो बाग दे दीजिए, वो मेरा बाग है, मेरा हक है। तो अबू बकर ने कहा कि कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने एक तहरीर लिखवाई थी। कहा बताओ तहरीर। तो तहरीर ली, तो उमर बैठे हुए थे वहां। उमर ने कहा लाओ कौन सी तहरीर जरा मैं देखूं। तो फातिमा ने तहरीर दे दी, उसमें रसूलुल्लाह ने लिखवाया था कि फदक जो है, बाग फदक या फिदक, ये मेरी बेटी फातिमा के लिए। माअज़ल्लाह, ये मौलवी लिखते हैं इनके शिया कि उमर ने वो तहरीर को फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, जमीन पर फेंक दिया, और उमर उसको पैर से कुचलने लगे, उस कागज पर थूकते जाते थे। कहा ये है तेरे बाप की तहरीर, ये ले तेरे बाप की तहरीर, ये है फदक, ये है फदक। फातिमा रोने लगी, खड़े खड़े थक गई। और जब वापस लौटी तो फिजा उनकी लौंडी थी। फिजा ने कहा आका चलो, अब ये बाग वाग तो देने वाले नहीं, ये तो खा गए फिदक, ये तो खाने वाले हड़प करने वाले लोग हैं, ये खाइन लोग हैं, चलो। जब गई तो दरवाजा खटखटाया, घर में से अंदर से आवाज आई हजरत ज़ैनब की। कौन? कहा बेटी तेरी मां फातिमा। ज़ैनब ने जैसे ही दरवाजा खोला पहचान ना सकी। कहा कौन बुढ़िया है जो मेरे घर में घुसी चली आ रही है? बुढ़िया जा, तेरा क्या काम, मेरी माँ घर में नहीं है। कहा ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं ही फातिमा हूं। जब ज़ैनब ने देखा तो चीख पड़ी। क्यों? जब फातिमा गई थी तो जवान थी, बाल काले थे, और जब अबू बकर ने बाग देने से इनकार किया, सदमे से इतनी रोई कि सड़क से घर तक आते आते बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए। अकलों में आते हैं ये बातें? मुझे बताइए, एक बाग के लिए हजरत फातिमा बूढ़ी हो जाए? अरे वो तो वो है कि जिनके बारे में नबी ने कहा, आका ने कहा था, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी में हमारे यहाँ सही सनद के साथ, या फातिमा तो अला तरदीना, ऐ फातिमा तो इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ताला ने हाज सैयदुन निसाई हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत की औरतों का, जन्नत की औरतों का तुझे सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। जो जन्नत की औरतों की सरदार हो, जिनकी मिल्कियत जन्नत हो, वो छटाक भर के एक बागे फदक के लिए रो रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी पर सब्र नहीं हुआ, ये तो फातिमा आ गई अपने घर, रोते रोते बूढ़ी हो गई, अब साहब बाली पक गए। तो उमर ने कहा कि अली ने बैत की क्या नहीं की? अब जरा किस्से सुनते जाएं। और कितने मौलियों ने लिखा है इन किस्सों को। हवाले शेख मुफीद इनके बहुत बड़े अल्लामा हैं, उन्होंने अपनी किताब अमाली, इसके अंदर लिखा सफा नंबर 150 पर, यही वाक़या मशारिकुल अनवार में इनके शिया मौलवी साहब ने लिखा सफा नंबर 86 पर। तारीख याकूबी के अंदर यह वाक़या है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 116 पर। अक़दुल फरीद, ये सब शियाओं की किताबें, और आप चाहें तो बिल्कुल आकर देख सकते हैं, सब किताबें मौजूद है इस वक्त मेरे पास। जिल्द नंबर 4 सफ़ा 459 पर एहतजाज
और नासिख व तवारीख, ऐसी सारी शियाओं की बड़ी मोतबर किताबें इनके मजहब में मानी जाती है। उन सारी किताबों में लिखा है, और इस किताब में भी एक किस्सा लिखा है कि उमर ने फिर अबू बकर से कहा कि अबू बकर बताओ अली ने बैत की क्या नहीं की? तो अबू बकर ने कहा अभी तक बैत नहीं की। कहा नहीं, अली का बैत करना बहुत जरूरी है, मुझे अंदेशा है कि अली एक फौज खड़ी कर देगा और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अबू बकर ने कहा उमर फिर क्या चाहते हो, क्या किया जाए? कहा कि आप अपना एक गुलाम कनफद नाम था, कनफद को मेरे हवाले करो, वो बड़ा सख्त दिल था और बड़ा ताकतवर था, उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये गुलाम दो और चंद सिपाही दो, मैं अभी अली के पास जाता हूं और बैत लेता हूं। हजरत उमर आए, वो सारे लोग थे साथ में साहब, वो कनफद और 6-7 सिपाही। दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा मैं उमर इब्ने खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा अली ने बैत नहीं की अबू बकर सिद्दीक से, मैं बैत लेने आया हूं। कहा जाओ दफा हो जाओ, अली बैत करने वाले नहीं। अबू बकर ने खिलाफत को गजब कर लिया, बागे फदक भी गजब कर लिया, गाजिबों के हाथ पर बैत नहीं करेंगे अली। कहा कि बैत नहीं करेंगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, औरतों को मर्दे के मामलों में क्या दखल? हजरत फातिमा ने कहा यह नौबत आ गई कि रसूलुल्लाह को आंख बंद किए हुए अभी चंद रोज हुए हैं और तुम रसूलुल्लाह की बेटी के घर का दरवाजा तोड़ने की बात करते हो। कहा हाँ, मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा कि जो तुम्हें करना है कर गुजरो, लेकिन अली बाहर नहीं आएंगे। उमर ने कहा दरवाजा तोड़ दो। कनफद ने लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, अली के गले में रस्सा डाला, रस्सा डाल के खींचा। उसके बाद सिपाहियों ने घेर लिया, अली को खींचते हुए घसीटते हुए लाए। फातिमा पीछे आने के लिए दौड़ी। हजरत उमर ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दरवाजे की जो एक नाट होती है, नाटी बोलते हैं ना आप क्या, उसको उस जलाया और कहा कि इस घर में, फातिमा के घर में आग लगा दो। आग लगा दी गई और हजरत फातिमा को रस्सियों में जकड़ के बांध दिया। और उसके बाद एक नाट चलती हुई फातिमा की पीठ पर गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह हामला थी, पेट में एक बच्चा था, वो हड्डी टूटने और वो आग की वजह से बच्चा जाए हो गया। फिर अली को खींचते हुए ले गए उमर अबू बकर के पास, कहा बैत करो अबू बकर से। तो फिर अली ने बैत की, कहा कि मैं बैत तो करता हूं मगर याद रखना ये जबरन वाली बैत है। फिर उसके बाद अली घर में आए और घर में आने के बाद उन्होंने कुरान उठाया, कुरान लेके फिर अबू बकर के पास पहुंचे। कहा कि ये है वो असली कुरान जो रसूलुल्लाह से मुझे मिला, मैं चाहता हूं कि तुम इस कुरान को नाफिज करो। अबू बकर ने कहा नहीं, हमें इस कुरान की जरूरत नहीं, हमने जो एक डुप्लीकेट और कुरान बनाया है ना वही हमारे लिए काफी है। तो कहा कि जो अब माशरे में जो कुरान चल रहा है ना वो डुप्लीकेट कुरान चल रहा है, असल कुरान कहाँ है? वो अली लेकर आ गए। फिर अली ने कहा अच्छा आप देखो ये कुरान देख रहे हो, या आखिरी बार देख रहे हो? अब क़यामत तक ये कुरान उम्मत देख नहीं सकेगी। अबू बकर उमर तुमने इस कुरान को ठुकरा दिया ना, अब ये ले जा रहा हूं, अब क़यामत तक ये उम्मत इस कुरान को ना देख सकेंगी। अली वो कुरान लेकर आ गए, बेटे हसन को दिया, हसन ने हुसैन को दिया, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को दिया, ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर को दिया, इमाम बाकर ने इमाम जाफर सादिक को दिया, उन्होंने मूसा रजा को दिया, उन्होंने मूसा काजिम को दिया। वो चलते चलते इमाम गायब के पास चला गया, गायब हो गया, कयामत में लेकर आएंगे। यह है शिया मजहब और इस मजहब से हम मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह के बंदे, किस अहले सुन्नत के अंदर यह अकीदा है कि अहले बैत की मोहब्बत फर्ज ऐन नहीं है? हमें मोहब्बत अहले बैत के लिए शिया, राफदी और तब्दीली होने की जरूरत नहीं। अरे हम अहले सुन्नत हक पर है, हम अली के सच्चे मानने वाले हैं, इसीलिए हम इत्तेदाल पर है, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। अब ओरिजिनल कुरानी गायब, बताइए जो आप पढ़ रहे हो डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, ये खुद जो पढ़ रहे हैं ये भी डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, सब डुप्लीकेट चल रहा है। अब इमाम मेहदी लेकर आएंगे और फिर उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। इमाम मेहदी आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप तो समझ रहे दज्जाल से लड़ेंगे। सारी दुनिया दज्जाल के पीछे पड़ी हुई है, यहूदी भी दज्जाल के पीछे पड़े। वो कहते हैं दज्जाल आएंगे तो हमारा मसीह होगा, वो हमारी यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। मुसलमान कहते हैं दज्जाल आएगा तो इमाम मेहदी और ईसा आएंगे और दज्जाल की दी एंड करेंगे, फिर इस्लामी हुकूमत आएंगी। सब कोई दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? बड़ी हंसी आएंगे आपको भाई। इनको दज्जाल से मतलब नहीं, इस्लामी निजाम से मतलब नहीं, बस अहले बैत को इसी काम के लिए रखा है इन्होंने। इमाम मेहदी जैसे ही आएंगे सबसे पहले हजरत फातिमा की कब्र पर जाएंगे और कब्र से आवाज देंगे दादी बाहर आओ। तो दादी जान हजरत फातिमा बाहर आएंगी और उस हाल में आएंगी कि जहां वो लकड़ा गिरा था जलता हुआ, हड्डी टूटी थी, फातिमा को अभी भी दर्द हो रहा होगा, हाथ रखते हुए उठेंगी, हाथ रखते हुए उठेंगी
اور حضرت مہدی روتے ہوئے کہیں گے دادی جان ان کے نام بتاؤ جنہوں نے یہ ظلم کیا. تو وہ نام بتائیں گی, وہ عائشہ ہے, فاطمہ, حفصہ ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے. ان کو قبر سے اٹھائیں گے اور پھر کوڑے لگائیں گے. واہ بھائی واہ, کیا دھرم ہے الف لیلا کی داستان. یعنی 1400 سال تو اب ہو گئے, اور اللہ جانے امام مہدی کو آنے میں اور کتنے سو سال لگیں گے. تب تک نہ اللہ نے بدلہ لیا, نہ فرشتوں نے ان سے کچھ حساب و کتاب لیا, اور ڈائریکٹ اب امام مہدی لینے آئیں گے. یہ ہے شیعہ مذہب.